جب آپ سے کوئی یہ سوال کرے نا مسلمان حکومتیں کیا کر رہی ہیں، تو آپ یہ جواب دیں کہ چونکہ ایک مسلم حکومت غلط کر رہی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو اس سے تمہیں یہ لائسنس نہیں مل جاتا کہ تم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ غلط کرو. یہ ہے واٹ اباؤٹزم. واٹ اباؤٹزم جو ایک فیلسی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں تو بھی چیمپئن بن کے دکھاؤ، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یمن میں ان کو آپ ہیومن رائٹس کا چیمپئن مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا جی، حسین حسنی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے آپ سے 2-3 سوال ہے. ہمیشہ کی طرح میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جی بات ہے فلسطین کے اوپر. جب بھی ہم نان مسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سرکل میں بیٹھتے ہیں، فلسطین پہ بات کرتے ہیں، وہ ہم سے یہ بولتے ہیں تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ تمہارے خود کی مسلمان گورنمنٹ یمن میں کیا کر رہی ہیں؟ تو میں اس کے بارے میں کیا بولوں، کیونکہ یمن میں پڑھتا ہوں کہ 90% لوگوں کے پاس کھانا جنگی کی وجہ سے فوڈ نہیں ہے. وہاں پہ ایک طرف سے ایران مار رہا ہے، ایک طرف سے سعودی عربیہ مار رہا ہے. اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آپ ذرا سا ہاں. جب آپ سے کوئی یہ سوال کرے نا مسلمان حکومتیں کیا کر رہی ہیں، تو آپ یہ جواب دیں کہ چونکہ ایک مسلم حکومت غلط کر رہی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو اس سے تمہیں یہ لائسنس نہیں مل جاتا کہ تم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ غلط کرو. یہ ہے واٹ اباؤٹزم. واٹ اباؤٹزم جو ایک فیلسی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں تو بھی چیمپئن بن کے دکھاؤ، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یمن میں ان کو آپ ہیومن رائٹس کا چیمپئن مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کا وائلیٹ کرتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں تو اسلامی نظام، ان کے ہاں تو ہاتھ کٹتا ہے، ان کے ہاں تو پیر کٹتا ہے، سر نپتا ہے. تو آپ تو ان کو ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا چیمپئن قرار دیتے ہیں، تو وہ تو کریں گے ہی. اصل ہیومن رائٹس کو مینٹین کرنے والے، پروموٹ کرنے والے، دنیا میں قائم کرنے والے تو آپ ہیں. تو منافق آپ ہوئے یا وہ ہوئے؟ یہ ہے آپ کا جواب. رہی یہ بات کہ ہم کیا اس ظلم کو صحیح سمجھ رہے ہیں، دنیا کا کوئی بھی انصاف پسند شخص کسی بھی ظلم کو صحیح نہیں سمجھ سکتا، چاہے وہ مسلمان کے اوپر کرے کہ مسلمان کافر کے اوپر کرے کہ کافر مسلمان کے اوپر کرے. ظلم ہے. بالکل. حضرت اور منافقت اگر ان کی دکھانی ہے تو یہ یار آپ میوٹ کریں پیارے بھائی، آپ میوٹ رکھیں، ایکو ہے یا پھر ہیڈ فونز وغیرہ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. حسین بھائی تھینک یو. حسین بھائی چونکہ بتاتے ہیں کہ وہ امریکہ سے ہیں، بھائی وہاں تو بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی تھیں، میڈیا سپانسر پوری کیمپین چل رہی تھی یوکرین کے حق کے اندر. تو ابھی کریں نا، فلسطینیوں کے حق میں بات کریں نا. اس وقت یوکرین جو ہے وہ مظلوم تھا، رشیا اٹیک کر رہا تھا، تو اس وقت تو پوری کیمپین چلی، پورا یورپی یونین کود پڑا بیچ میں، اور جو یوکرین کے خلاف کوئی بات کرتا تھا یا رشیا کو سپورٹ، اس کے ساتھ سینکشنز لگ جاتی تھیں. ابھی اسرائیل کے سپورٹ میں آ گئے اور کہہ رہے ہیں جی وہ آپ ان کی بات کیوں کرتے ہو، دوسرے مسلمان یہ کر رہے ہیں. تو ان اچھا، کو یہ دکھائیں. عامر بھائی یہ بھی ہے کہ جس ملک نے یمن کے اوپر حملہ کیا ہے وہ ملک اپنے مغربی آقا کے بغیر یمن پر حملہ کر نہیں سکتا تھا. وہاں پر بھی انہی لوگوں کے دامن کے اوپر ان کا خون ہے. ہاں بالکل بالکل انہی کی طرف سے. اس وقت جو پاور کا جو ڈائنامک ہے پوری دنیا میں، وہ کیا ہے کہ پاور ایک محور میں آ کر جو ہے جمع ہو گئی ہے. وہ محور کیا ہے؟ وہ امریکہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاور کے جو ہے وہ الگ الگ پول ہیں کہ بھئی ایک زمانے میں رشیا ہوا کرتا تھا، ایک زمانے میں امریکہ، دو الگ الگ کیمپ ہیں. نہیں، آج ایک ہی ہے بس پوری دنیا کے اندر. اب یہ نظام کب تک چلے گا اللہ جانے. لیکن اس سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا میں اگر کہیں بھی جنگ ہوگی تو چودھری صاحب کا جب تک کہ سر پر ہاتھ نہیں ہوگا وہ جنگ ہوگی نہیں. تو بھائی چودھری صاحب ہی تو ہر جگہ ملوث ہیں. اچھا حضرت، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بیسٹ سیلر بک ہے جس کو بین کیا تھا سائناگوگ آف سیٹن، اس میں ہنری وچکاک نے 45 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں جو ان کی دستاویز آئی تھی جب امریکہ کو ایز اے سپر پاور اور کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف جو کولڈ وار وہ جیت گیا. تو اس وقت 45 پوائنٹس کے آئے. اس میں ٹاپ 5 پوائنٹس کے اندر اس نے ڈسکس کیا ہے. سائناگوگ آف سیٹن کا 15 چیپٹر جو ہے وہ پڑھیں تو اس میں ڈیٹیل سے اس نے ڈسکس کیا ہے. اس میں وہ پوائنٹ کہتا ہے کہ پاور کا سارا جو سینٹر ہے نا وہ امریکہ کے اندر ہونا چاہیے. یعنی امریکہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کون سی وار جسٹیفائیبل ہے، کون سی ٹیررزم ہے، کون سا کرائم ہے، کہاں کرائسس ہیں، یہ سارا وہ کرے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہی پوائنٹس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ اس پیک پر جائے گا کہ لوگ امریکہ سے باغی ہوں. آپ اندازہ کریں،
अमेरिकन पीपल जो हैं वो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट से बागी हों और वो तकादा करेंगे कि अब सिर्फ ये कैंप नहीं बल्कि एक वर्ल्ड ऑर्डर पैदा होना चाहिए जो अमेरिका को भी अंडर जो अकाउंटेबिलिटी रखें। यानी एक पावर को नीचे गिराने के लिए आपको उसको कमजोर करना है और कमजोर करने के बाद आपको उससे बड़ी, अब देखें या तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंट्री सामने आए जो एक कैंप बिल्ड कर सके, जो कि रशिया और चाइना कई सालों से लगे हुए हैं उस कैंप को बनाने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आप उस बड़े पावरफुल हाथी जो है उसको नीचे गिराया जाए और फिर तकादा किया जाए कि अब तुम्हारी स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें अपने से ऊपर एक कैंप बनाना है। ये 45 पॉइंट्स के अंदर उन्होंने मेंशन किया था 1960s के अंदर। ये बड़ी हैरानगी की बात है, इसराइल की वॉर के, अरब इसराइल की वॉर के फौरन बाद ये 45 पॉइंट्स आए थे।